بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگ و عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں بہنوں، گزشتہ کئی جمعہ خطبہ سے آپ مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مختلف پہلو سماعت فرما رہے تھے. آج کے جمعہ خطبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس عظیم شخصیت، اس عظیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر یا امت پر کیا حقوق ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو نہیں جانیں گے ہم اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا اس عظیم شخصیت کے حقوق کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو نہایت اختصار کے ساتھ اور چند حقوق کو میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں. جیسا کہ ہم اور آپ کلمہ شہادت میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یعنی اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور اس عبد کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے کئی مقامات پر بیان کیا ہے. انہی میں سے ایک سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے لفظ عبد سے تعبیر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کچھ لمحہ میں، رات کی کچھ لمحہ میں لے گیا. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد بتایا ہے. لہٰذا ہم بھی عبد کا معنی بندہ ہے، عبد کا معنی غلام، اور یہ اللہ کے غلام ہیں. بہت سارے لوگ نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ عبد سے نہیں، یعنی بشریت سے نہیں، بلکہ اسے تعبیر کرتے ہیں نوری مخلوق سے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور آپ کی تخلیق اسی سے ہوئی ہے جسے عام انسان کی تخلیق ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، متفق علیہ روایت ہے، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ. اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ میں ایک بندہ ہوں، میں عبد ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا. رسول کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے. انہی میں سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا
یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اے تمام لوگوں، میں اللہ کی طرف سے تم تمام کے لیے رسول ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بیان کیا؟ رسول کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس رسول کو ہم رسول مانیں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانے۔ اگر کوئی انسان ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کے اندر، الاحادیث الصحیحہ کے اندر علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ ایک مرتبہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، مجھے رسول مانا، اور ان لوگوں پر 7 مرتبہ خوشخبری ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اس کے باوجود ایمان لایا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی رسول کے ساتھ ایمان لانے کی بات کہی ہے، لہٰذا اس کو ہم اچھی طرح سے جان لیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعظیم اور توقیر کے مستحق مخلوقات کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ اکرام کو نبی کی تعظیم اور توقیر کے آداب سکھلائے اور کہا کہ آپس میں جس طریقے سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، نام لے کر پکارتے ہو، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس طریقے سے باتیں مت کیا کرو۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز سے باتیں کی جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4845 میں موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بنو تمیم کا ایک قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، بنو تمیم کا جو صدر ہونا چاہیے وہ قعقاع بن معبد کو آپ بنائیے، اس جماعت کا امیر آپ اسے بنائیے۔ دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو تمیم کا امیر اور صدر اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کو بنائیے۔ ابو بکر نے ایک نام پیش کیا، اور عمر فاروق نے ایک دوسرا نام پیش کیا۔ ابو بکر نے کہا کہ اے عمر، تم نے میری مخالفت کر دی۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ میں نے تمہاری مخالفت نہیں کی، یہاں تک کہ تکرار بڑھ گئی، اور تکرار اتنی بڑھی کہ آواز بلند ہونے لگی۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورۃ الحجرات کی دوسری آیت اللہ رب العالمین نے نازل کی، اور اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ تو ادب اللہ رب العالمین نے خود سکھلایا، اور راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز اتنی دھیمی اور پست ہو گئی کہ اگر نبی کو کوئی بات وہ کہتے تو نبی کو پوچھنا پڑتا کہ اے عمر، تم نے کیا بات کہی ہے، مجھ تک سنائی نہیں دی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے اسی حدیث کے دوسرے نمبر حدیث میں کہ ان کی آواز فطری طور پر بلند تھی، بڑی آواز تھی ان کی، موٹی آواز تھی، جیسے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ نبی کی مجلس میں آنا بند کر دیا، درس قرآن ہو، درس حدیث کی جو مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی تھی اس مجلس میں نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا بات ہے کہ ثابت ابن قیس مجلس میں نہیں آ رہے ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں جا کر خبر لیتا ہوں کہ آخر میں ہوا کیا ہے۔ تو ان کا ایک پڑوسی تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے گھر جاتے ہیں، ثابت بن قیس کے گھر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ غمگین گھر کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ کیا بات ہے کہ تم نبی کی مجلس میں محفل میں نہیں جاتے ہو؟ کہا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، تو میری آواز تو نبی کی آواز پر بلند ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو میرے اعمال برباد ہو گئے، میں جہنمی میں سے ہوں، اسی لیے میں جانا بند کر دیا۔ تو صحابی رسول یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا۔ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے سعد بن معاذ تم ان کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہو کہ اللہ نے تمہارے اعمال کو برباد نہیں کیا ہے، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کیا، اور نہ ہی تم جہنمی ہو بلکہ تم جنتی ہو۔ تو گویا کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے کس طریقے سے بات کرنے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا، اور وہ ہے ان کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، اور یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ کس سے ہم محبت کریں گے؟ تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 15 میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کی اولاد، ان کے والدین اور روئے زمین کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی جب میں ان کے پاس سب سے زیادہ محبوب بنوں تو ہی وہ انسان مومن بن سکتا ہے۔ اور یہ تیسرا حق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور وہ بھی بے انتہا محبت، یہاں تک کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اور روئے زمین کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت رسول کا حق ہم ادا کریں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ ہے اس پر عمل کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کیا جائے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ کس جگہ پر؟ زندگی کے ہر شعبہ میں۔ عقائد کیسے ہوں؟ محمد جیسے ہوں۔ ہماری عبادتیں کیسی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو۔ ہمارے اخلاق کیسے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو۔ ہم اگر سیاست داں بنے تو کیسے بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنے۔ ہم اگر قاضی اور حکمراں بنے تو کیسے بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنے۔ اگر ہم بہترین باپ بننا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل موجود ہیں۔ یعنی دنیا کے ہر شعبہ میں ہماری شادی کا طریقہ، ہمارا نکاح کا طریقہ، اور جتنے بھی طریقے ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو۔ اگر اس طریقے سے ہے، ہم نے اگر نبی کو زندگی کے ہر شعبہ میں اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنایا، اپنا اسوہ بنایا، تو ہم نے نبی کے حق کو ادا کیا۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، تابعداری کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کر لی۔ جس نے جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر وہ نہیں جس نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا انکار کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ لہٰذا اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسلام میں شخصی پرستی نہیں ہے، ہم کسی فرد کو
کسی شخص کو اگر ان کی بات، ان کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے تو ہم اس کو ہم اپنا اسوہ مان سکتے ہیں۔ اگر ان کا عمل وہ کتنا ہی بڑا پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا علامہ ہو، کتنا ہی بڑا امام ہو، کتنا ہی بڑا مفتی ہو، لیکن ان کا عمل یا ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو ہمیں اور آپ کو اس کی بات پر عمل نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو کئی مسائل آتے ہیں، تو مسائل میں اختلاف بھی ہوتا ہے، تو ان اختلاف کو ہم کس کی عدالت میں لے جائیں؟ تو وہ عدالت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل، اپنا جج اور اپنا قاضی تسلیم کریں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مسائل کو نبی کی عدالت میں نہ لے جائے، اور صرف نبی کی عدالت میں مسائل لے جانا نہیں بلکہ وہاں سے جو فیصلہ نکل کر کے آئے اس کو بلا چون و چرا تسلیم کر لے، دل میں تنگی محسوس نہ کرے۔ گویا کہ نبی کی عدالت سے، قرآن اور حدیث کے عدالت سے جو فیصلہ نکل کر کے آئے اس فیصلہ کو ہمیں بلا چون و چرا تسلیم کر لینا ہے، تبھی ہم اور آپ نبی کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے شان نزول میں آتا ہے، صحیح بخاری 2359 نمبر کی حدیث ہے، عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، تو ان کی ایک زمین تھی اوپری حصہ میں اور ایک انصاری صحابی کی زمین تھی نیچے حصہ میں، اور پانی کی جو نلی تھی اوپر سے وہ نلی آ رہی تھی، اوپر سے پانی بہہ رہا تھا اس نلی پر۔ اب ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا، زبیر کا اور کس کا؟ انصاری صحابی کا۔ تو زبیر نے کہا کہ دیکھو میری زمین پہلے ہے اور پانی ادھر سے آ رہا ہے، لہٰذا میں پہلے اس کو استعمال کروں، میں سیراب کروں، اس کے بعد میں چھوڑ کر کے آپ کو دے دوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے میری زمین پر کیا ہو، پانی پہنچے۔ اب یہ دونوں کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اب عدالت نبوی میں یہ دونوں صحابی جاتے ہیں، یہ بھی صحابی انصاری بھی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، زبیر بھی صحابی ہیں، دونوں جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پورا واقعہ سناتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے جو فیصلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، اسق یا زبیر ثم ارسل الماء الی جارک، اے زبیر پہلے تم پانی اپنی کھیت میں سیراب کرو، اس کے بعد پھر تمہارے پڑوسی کو دو۔ تو اس نے کہا، اس انصاری صحابی نے، اچھا یہ تو آپ کے پھوپھی زاد ہے، پھوپھی کا لڑکا ہے، اسی لیے آپ نے اس کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اسق یا زبیر ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، اے زبیر تم پہلے پانی سیراب کرو، پانی کو رو کے رکھو یہاں تک کہ مڈیر کے اوپر سے پانی آئے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے کہ اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسائل کو آپ کی عدالت میں نہ لائے، اور آپ کی عدالت میں لانے کے بعد جو آپ کی عدالت سے فیصلہ نکل کر کے آئے بلا چون و چرا تسلیم نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنے اختلافی مسائل کو کہاں لے جائیں؟ یقیناً ہم ان مسائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں قرآن اور حدیث کی طرف لے جائیں۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ ہے کہ قرآن پر جس طرح عمل کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے حدیثوں پر عمل کرنا، یعنی آپ کی باتوں پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، اور آپ کے جو زبان مبارک سے الفاظ نکلے گئے ہیں ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض،
اے لوگوں میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان زیادہ دن رہنے والا نہیں ہوں، لیکن میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تم جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے، میری سنت ہے، اور یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، نہ قرآن الگ ہو سکتا ہے نہ حدیث الگ ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر میں مجھ سے ملے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پر جس طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، حدیث پر بھی عمل کرنا اسی طریقے سے ضروری ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ اعراف کی آیت نمبر 2 میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے، لہٰذا آپ پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں۔ نبی کے زمانے میں تو کیچڑ بھی اچھالے گئے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی گئی اور بہت کچھ کیا گیا، تو اس وقت صحابہ اکرام نے دندان شکن جواب دیا۔ اگر آج کے دور میں کوئی تحریری شکل میں نبی کے خلاف کچھ باتیں لکھتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دندان شکن جواب دیں۔ اگر کوئی زبان سے کہتا ہے تو ہم نبی کی شان میں اس کے خلاف جواب دیں، یہ دفاع کرنا ہے۔ کوئی حدیث کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے تو ہم اور آپ اٹھیں اور صحیح حدیث کو اس کے سامنے پیش کریں، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، ہم پر حق ہے نبی کا کہ ہم نبی کا دفاع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مرتبہ دفاع کیا گیا۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، جنگ بدر کا واقعہ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل گالی دیا کرتا تھا، تو دو چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ چچا بتاؤ تو ابو جہل کدھر ہے میدان بدر میں؟ ایک کا نام ہے معاذ بن افرا اور دوسرے کا نام ہے معاذ بن عمرو، یہ دو صحابی اور چھوٹے بچے 15-16 سال اس کی عمر ہے۔ تو کہتا ہے کہ ابو جہل کو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ یعنی ابو جہل کو میں نے سنا ہے وہ نبی کو گالی دیتا ہے، ہم نے گھر سے قسم کھا کر نکلی ہے کہ اس اللہ کے دشمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل کو ہم قتل کریں گے۔ کیوں؟ یا تو اس کو قتل کرتے ہوئے ہم خود مر جائیں گے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ اپنے جماعت میں چکر کاٹ رہا تھا، بتایا گیا کہ یہ تمہارے شکاری ہیں۔ وہ دونوں جا کر کے وار کرتے ہیں اور پھر اپنی تلوار کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کم عمر کے بچے ہیں، اللہ کے رسول میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا۔ کہا کیا تو نے اپنے دونوں تلواروں کو پوچھ لی ہے، صاف کر لیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلوار کو دیکھا اور کہا کہ تم دونوں نے قتل کیا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، چاہے ان کی عزت میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر کوئی مذاق اڑائے، آج ہمارے معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، تو دفاع کرنا یہ ہم پر حق ہے۔ آخری حق کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے، یہ نبی کا ہم پر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر اہل ایمان سے کہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ درود پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی علی صلاۃ، اور بعض روایت کے اندر ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ رب العالمین اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں تو اللہ کی 10 رحمتوں کے ہم مستحق ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کے بغیر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ اگر چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر درود ہم پڑھیں تو اور اس کا حق ادا کریں تو ان پر درود پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درود کے بدولت اللہ رب العالمین ہمیں 10 رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ تو یہ چند حقوق تھے جو میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے شمار کرا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پہلا حق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ، اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول مانا جائے، اس کی تعظیم و توقیر کی جائے، اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اختلافی مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنے مسائل کو لے جایا جائے، قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کا دفاع کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ 2-3 منٹ کا وقت میں آپ سے لینا چاہوں گا، اور یہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، چونکہ سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ وائرل ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے وہ کہنا چاہوں گا کہ جو فی الحال مسئلہ فلسطین ہے، فلسطین کا جو مسئلہ ہے اور اسرائیل کے جو یہودی مسلمانوں پر اس طریقے سے حملہ آور ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں، میں زیادہ اس کی تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ حماس نے جو حملہ کیا ہے یہ فلسطین کا معاون اور مددگار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ آج بہت سارے لوگ حماس کو ہیرو بنا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مسلمان کے ہیرو نہیں بلکہ مسلمان کے زیرو ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بیٹھا لیں، میں تاریخی پس منظر کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، اور اس کا زندہ ثبوت ابھی ہے کہ اگر چند اسرائیلیوں کو مارا گیا تو اس کے بدلے میں 100 نہیں ہزاروں کو مار دیا گیا ہے، اور کتنے نہ جانے ملبوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، کتنے معصوم بچے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر دبے ہوئے ہیں، کتنے بچے بھوکے اور پیاس، اور بڑے بڑے لوگ، کئی لاکھ آدمی اس زد میں آ چکے ہیں جو پریشان حال میں مبتلا ہے، ان کے دواخانہ علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے، اور ساری پریشانیاں اس طریقے سے ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ یہودی مسلمانوں کا آج سے نہیں بلکہ بہت پرانا ان کی تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر 3 قبیلہ رہتا ہے یہودیوں کا، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے رہتے ہیں۔ ان کی بدعہدی اور بدشکمی اور ان کی شرارتی دیکھیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاتون نے زہر ملایا تھا کھانے میں، وہ بھی کوئی دوسرے مذہب کے نہیں بلکہ یہود کے تھے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر آپ کی زندگی کے آخری لمحہ میں بھی ہوا تھا۔ آپ مرض الموت میں مبتلا ہے اور اس زہر کا اثر ہو رہا تھا۔ تو یہ پرانی تاریخ تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلا ان لوگوں کو جلا وطن کیا، نکال کر باہر پھینکا، یہاں تک کہ ان سے ایک لڑائی ہوئی، جنگ خیبر، یہ یہودیوں سے لڑائی تھی۔ اس جنگ کا پس منظر ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جرمنی میں ہٹلر نے 1943 عیسوی میں کہا جاتا ہے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے، جو کہ عیسائی تھا، اس نے قتل کیا تھا۔ آج عیسائی اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ انہی عیسائیوں نے کس کو قتل کیا تھا؟ یہودیوں کو، 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، اور جرمن سے ہٹلر نے ان تمام لوگوں کو نکال باہر پھینکا تھا۔ یہ لوگ امریکہ جا رہے تھے، فرانس جا رہے تھے، کینیڈا جا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ مجھے پناہ دو، مجھے جرمن سے نکال دیا گیا ہے، مجھے پناہ دو۔ کوئی بھی اس کو پناہ نہیں دے رہا تھا۔ یہ آخر میں 1943 میں فلسطین آتے ہیں، چند بچے کھچے جو یہودی ہیں، آ کر کے وہاں پر مسلمانوں پر رحم آتا ہے کہ چلو یہ بھی انسان ہے، انسانیت کے ناطے انہوں نے اسے جگہ دی، اور آہستہ آہستہ اس طریقے سے وہ اتنی بڑی طاقت جو سپر پاور بن چکا ہے اسرائیل، ہمیں اور آپ کو اس بات سے کسی کو مخفی نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ لیکن ہٹلر نے جب 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا اور کچھ چھوڑ دیا تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو تاریخی جملہ ہے، جو یہ جملہ آج صادق ہو رہا ہے۔ اس نے، ہٹلر نے کہا تھا کہ دنیا والوں، میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو اگر قتل کیا ہے
اور کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے تو اس وجہ سے چھوڑا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے یا مجھ پر انگلی اٹھانے والے کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کیوں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ وہی ہے، وہ انہی کی نسل سے ہے جو مسلمانوں پر آج حملہ آور ہیں، چاہے فلسطین کی سرزمین پر ہو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس کے حق میں ہم اور آپ دعا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے بتایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان کا جسم، یعنی تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر یہاں پر اسے تکلیف پہنچتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اگر فلسطین کے اندر اس طریقے سے اگر حملہ کیا جاتا ہے اور غزہ میں جو تقریباً 23 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، ان پر اگر بے گناہ معصوم لوگوں پر، مظلومین پر اگر حملہ کیا جاتا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین فلسطینیوں، مظلوم فلسطینیوں کی اللہ رب العالمین غیبی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کو نیست نابود فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے اتحاد کے اندر اللہ رب العالمین انتشار اور پھوٹ پیدا فرما دے، اللہ رب العالمین یہود کو اور اسی طریقے سے ان کے حامیوں کو اللہ رب العالمین نیست نابود کر دے، اسے مل یا میٹ فرما دے۔ الہ العالمین جو مسلمان مر رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں شہادت کا درجہ نصیب عطا فرما، ان کے اہل و عیال کو اے اللہ تو صبر جمیل عطا فرما۔ کتنے کی معصوم بچے، کتنے بزرگ اور کتنے نوجوان، کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہم نہیں جانتے، اے اللہ تیرے حوالے ہو چکے ہیں، تیرے پیارے ہو چکے ہیں، ہم سب تیرے پیارے ہونے والے ہیں، اے اللہ ہمیں اس پر پورا یقین ہے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، انہیں شہادت کا درجہ نصیب عطا فرما، ان کے مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا کے اندر اسلام کے اندر اتحاد اور اتفاق عطا فرما، اور مسلمانوں کا بول بالا ہو، توحید کا پرچم اونچا اٹھے، اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جتنی باتیں کہی گئی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے متعلق جو باتیں کہی گئی ہے، اے اللہ ان کے حقوق کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، رب کریم جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں اس کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔